स्लाइड बेसिक्स। इस लेसन में आप जान जाएंगे कि किस तरह अपने नई स्लाइड्स को ऐड करना है, प्रेजेंटेशन लेआउट को कैसे तब्दील करना है, किसी प्रेजेंटेशन में पहले से मौजूद स्लाइड्स को किस तरह अरेंज करना है स्लाइड व्यू को कैसे तब्दील करना है, और स्लाइड्स में नोट्स किस तरह ऐड करने हैं। पावरपॉइंट स्लाइड्स में टेक्स्ट लिखने के लिए प्लेस होल्डर्स होते हैं। प्लेस होल्डर्स वो इनपुट एरिया है जो हमें स्लाइड पर डॉटेड बॉर्डर की सूरत में नजर आता है। इन प्लेस होल्डर्स में हम मुख्तलिफ आइटम्स मसलन पिक्चर्स, टेक्स्ट और चार्ट्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। अबाउट स्लाइड लेआउट्स। पावरपॉइंट स्लाइड्स में प्लेस होल्डर मुख्तलिफ लेआउट्स में अरेंज होते हैं जिनका इंतखाब आप पहले से बनी हुई स्लाइड्स पर या नई स्लाइड बनाते वक्त कर सकते हैं। स्लाइड लेआउट की बदौलत आप अपने कंटेंट को मुख्तलिफ तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। इस दी गई मिसाल में जो लेआउट इस्तेमाल किया गया है वो टाइटल एंड कंटेंट लेआउट कहलाता है और इसमें टाइटल एंड कंटेंट किस्म के प्लेस होल्डर्स का इस्तेमाल किया गया है। हर लेआउट का नाम उसकी किस्म के मुताबिक होता है, इसीलिए आप एक प्लेस होल्डर की तस्वीर देखकर जान जाएंगे कि कौन सा प्लेस होल्डर किस लेआउट में अरेंज होगा। कस्टमाइजिंग स्लाइड लेआउट। किसी एग्जिस्टिंग या पहले से बनी हुई स्लाइड का लेआउट तब्दील करने के लिए सबसे पहले आप उस स्लाइड को सिलेक्ट करें जिसका लेआउट आप तब्दील करना चाहते हैं। अब होम टैब में लेआउट कमांड को क्लिक करें। आपके सामने स्लाइड्स के मुख्तलिफ लेआउट्स आ गए हैं। अब इस मेन्यू में से अपनी मर्जी का लेआउट पसंद करें और ये देखें स्लाइड आपके मुंतखब करदा लेआउट के मुताबिक तब्दील हो गई है। गैर जरूरी और एक्स्ट्रा प्लेस होल्डर्स को डिलीट करके आप बड़ी आसानी से अपने लेआउट को कस्टमाइज्ड कर सकते हैं। माउस को उस प्लेस होल्डर के बॉर्डर पर बनी डॉटेड लाइन पर ले जाएं। ये देखें माउस पॉइंटर की शक्ल कुछ इस तरह क्रॉस एरोज हो जाएगी। बॉर्डर पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट करें। अपने कीबोर्ड से बैकस्पेस या डिलीट को प्रेस करें। प्लेस होल्डर स्लाइड पर से रिमूव हो जाएगा। स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करना। टेक्स्ट बॉक्स को स्लाइड में इंसर्ट करके आप स्लाइड्स में टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसका तरीका कुछ यूं है। इंसर्ट टैब में टेक्स्ट बॉक्स की कमांड को सिलेक्ट करें। आपके कर्सर की शक्ल कुछ यूं तब्दील हो जाएगी। टेक्स्ट बॉक्स को माउस की मदद से क्लिक करें और माउस पॉइंटर को स्लाइड में किसी भी जगह पर क्लिक करें तो आपको टेक्स्ट लिखने के लिए बॉक्स मिल जाएगा। टू यूज ए ब्लैंक स्लाइड। अपने कंटेंट पर मजीद कंट्रोल या इसको कस्टमाइज्ड करने के लिए आप ब्लैंक स्लाइड को तरजीह दें, यानी ऐसी स्लाइड जिस पर कोई प्लेस होल्डर न लगा हो। लेआउट के मेन्यू में से ब्लैंक स्लाइड की ऑप्शन सिलेक्ट करें। वर्किंग विद स्लाइड्स। नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए होम टैब पर न्यू स्लाइड की कमांड पर क्लिक करें तो एक स्लाइड लेआउट ऑप्शंस का मेन्यू ओपन हो जाएगा। जो स्लाइड लेआउट आप चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। एक नई स्लाइड का आपकी प्रेजेंटेशन में इजाफा हो जाएगा। एक स्लाइड को इंस्टेंटली ऐड करने के लिए आप सिर्फ न्यू स्लाइड की कमांड पर क्लिक करें। ऐसा करने से उसी लेआउट की स्लाइड आएगी जिस लेआउट पर आप ऑलरेडी काम कर रहे होंगे। इसलिए आप सिर्फ न्यू स्लाइड कमांड के टॉप हाफ पर क्लिक करें। टू कॉपी एंड पेस्ट ए स्लाइड। स्लाइड कॉपी और पेस्ट करने के लिए
سلائیڈز پین پر وہ سلائیڈ سلیکٹ کریں جسے آپ نے کاپی کرنا ہو. ہوم ٹیب پر کاپی کمانڈ پر کلک کریں. یہی کام آپ سلیکٹڈ سلائیڈ پر رائٹ کلک سے بھی کر سکتے ہیں. اس سلائیڈ پین پر کلک کریں. سلائیڈ کے بالکل نیچے یا دو سلائیڈز کے درمیان جہاں آپ نے کاپی کی ہوئی سلائیڈ کو پیسٹ کرنا ہے، آپ دیکھیں گے کہ دو سلائیڈز کے درمیان افقی یا ہاریزونٹل انسرشن لائن ظاہر ہو جائے گی. اب ہوم ٹیب پر پیسٹ کمانڈ پر کلک کریں. یہی کام آپ اس ہاریزونٹل انسرشن لائن پر رائٹ کلک سے بھی کر سکتے ہیں. ایک سے زیادہ سلائیڈز کو سلیکٹ کرنے کے لیے کی بورڈ سے کنٹرول کو پریس کریں اور سلائیڈز کو سلیکٹ کریں. ٹو ڈپلیکیٹ اے سلائیڈ. کاپی اور پیسٹ کی بجائے آپ اس کے متبادل طریقے سے بھی سلائیڈز کو ڈپلیکیٹ کر سکتے ہیں. ڈپلیکیٹنگ سلائیڈز کے ذریعے آپ اپنی سلائیڈز کو کاپی کر سکتے ہیں، صرف ایک سٹیپ میں. لیکن اس طریقے میں آپ سلائیڈ کی لوکیشن نہیں سلیکٹ کر سکتے کہ کس سلائیڈ کے بعد یہ سلائیڈ پیسٹ ہوگی. البتہ کاپی ہونے کے بعد ڈریگ کر کے مطلوبہ جگہ پر لایا جا سکتا ہے. جس سلائیڈ کو ڈپلیکیٹ کرنا ہو اسے سلیکٹ کریں. نیو سلائیڈ پر کلک کریں. اس مینیو میں نیچے ڈپلیکیٹ سلیکٹڈ سلائیڈز پر کلک کریں. سلیکٹ کی گئی سلائیڈ کی ایک ڈپلیکیٹڈ سلائیڈ آ جائے گی. ٹو ڈیلیٹ اے سلائیڈ. جس سلائیڈ کو ڈیلیٹ کرنا ہو اسے سلیکٹ کریں. ڈیلیٹ یا کی بورڈ سے بیک اسپیس کو پریس کریں. ٹو موو اے سلائیڈ. جس سلائیڈ کو آپ نے موو کرنا ہو اس کو سلیکٹ کریں. اس سلائیڈ کو ماؤس سے ہولڈ کرتے ہوئے ڈریگ کریں اور وہاں لے جائیں جہاں آپ نے وہ سلائیڈ موو کرنی ہے. یہاں بھی اسی طرح ایک ہاریزونٹل انسرشن پوائنٹ نظر آئے گا. ماؤس کو ریلیز کریں تو سلائیڈ اس جگہ موو ہو جائے گی. مینیجنگ سلائیڈز اینڈ پریزنٹیشنز. اباؤٹ سلائیڈ ویوز. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو مختلف سلائیڈ ویوز اور ان کا استعمال آنا چاہیے. پاور پوائنٹ کی ونڈو میں نیچے دائیں جانب آپ کو سلائیڈ ویو کمانڈز نظر آئیں گی. نارمل ویو. یہ وہ ویو ہے جس میں آپ نارمل سلائیڈز کو ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ سلائیڈز کو سلائیڈ ٹیب میں موو بھی کر سکتے ہیں. سلائیڈ سارٹر ویو. اس ویو میں منیچر سلائیڈز یا سلائیڈ ٹیب میں چھوٹی سلائیڈز کو ارینج کیا جاتا ہے. اس ویو میں آپ سلائیڈز کو ری آرڈر اور ان کو اپنی مرضی سے ایک ہی وقت میں ارینج کر سکتے ہیں. یہ ایک اچھا ویو ہے کیونکہ اس ویو میں آپ پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پریزنٹیشن میں تمام سلائیڈز اپنی جگہ ہیں اور کوئی سلائیڈ ڈیلیٹ یا مس نہیں ہو رہی، یا کوئی ایسی سلائیڈ تو نہیں آ رہی جو ہم نے ڈیلیٹ کر دی ہو. ریڈنگ ویو. اس ویو میں ہمیں کمپیوٹر کی زیادہ سے زیادہ اسکرین استعمال کرتے ہوئے پریزنٹیشن میں موجود سلائیڈز کا بہتر پریویو ملتا ہے. انڈینٹیشن اور لائن اسپیسنگ دو بہت اہم فیچرز ہیں جنہیں استعمال کر کے آپ سلائیڈ پر پریزنٹیشن ٹیکسٹ کی اپیرنس کو تبدیل کر سکتے ہیں. ملٹیپل لیول لسٹ کو بنانے کے علاوہ انڈینٹیشن کے ذریعے ہم پیراگراف کو ویژولی سیٹ کر سکتے ہیں. اس لیسن میں آپ سیکھیں گے کہ ٹیکسٹ کی کس طرح انڈینٹنگ اور لائن اسپیسنگ سیٹ کرتے ہیں. جب آپ کسی پیراگراف کی انڈینٹنگ کرتے ہیں تو اس کی پہلی لائن کی انڈینٹنگ پیراگراف کی باقی لائنوں سے مختلف کرتے ہیں، اور جب آپ ٹیکسٹ کے ساتھ بلٹس اور نمبرز دیتے ہیں تو اس وقت انڈینٹنگ لیول مختلف ہوگا. اس کو ہم ملٹی لیول لسٹ کہتے ہیں. اسی طرح لائن اسپیسنگ سے بھی آپ ٹیکسٹ کی اپیرنس کو بدل سکتے ہیں. ٹو انڈینٹ یوزنگ دا ٹیب کی. انڈینٹنگ کا ایک آسان طریقہ کی بورڈ سے ٹیب کی کا استعمال ہے. یعنی آپ ٹیب کی سے بھی انڈینٹنگ کر سکتے ہیں. ایک نارمل پیراگراف میں صرف پیراگراف کی پہلی لائن کو ہی
انڈینٹ کیا جاتا ہے، لیکن نمبرڈ لسٹ یا بلیٹڈ لسٹ کی انڈینٹنگ اس طرح کی جاتی ہے۔ انسرشن پوائنٹ کو پیراگراف کی پہلی لائن کے شروع میں رکھیں۔ ٹیب کی کو پریس کریں، آپ دیکھیں گے کہ پیراگراف انڈینٹ ہو گیا۔ ٹو یوز دا انڈینٹ کمانڈس، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیراگراف کی تمام لائنیں آٹومیٹیکلی انڈینٹ ہو جائیں تو آپ ہوم ٹیب میں موجود انڈینٹ کیز کے ذریعے یہ کام کر سکتے ہیں۔ لسٹس کے لیے انڈینٹ کمانڈ اسی طرح کام کرے گی جس طرح ٹیب کی سے انڈینٹنگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں۔ ہوم ٹیب پر جا کر انکریز انڈینٹ کمانڈ پر کلک کریں یا ڈیکریز انڈینٹ کمانڈ پر کلک کریں۔ آپ کا سلیکٹڈ ٹیکسٹ نئی انڈینٹ سیٹنگ کے مطابق سیٹ ہو جائے گا۔ جب آپ کسی ایسے بلیٹڈ ٹیکسٹ کے اندر ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے مزید انڈینٹ کرتے ہیں تو اس کو ملٹی لیول لسٹ کہتے ہیں۔ اس طرح کی ملٹی لیول لسٹ کسی پروجیکٹ کی آؤٹ لائن یا تنظیمی ڈھانچے کو شو کرنے کے لیے زیادہ مددگار ہوتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ مختلف سٹائل کی بلٹس استعمال کریں۔ فائن ٹیوننگ انڈینٹس، بعض اوقات پریزنٹیشن میں بہت اچھے درجے اور ملٹی لیول قسم کی انڈینٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے پاور پوائنٹ میں انڈینٹ مارکرز کا استعمال آپ کی پریزنٹیشن کی انڈینٹنگ کو زیادہ مؤثر بنا سکتا ہے۔ یہ مارکرز انڈینٹ آپ کو رولر پر موجود ٹیب سٹاپس پر ملیں گے۔ بائی ڈیفالٹ رولر ہڈن ہوتا ہے، اس لیے پہلے آپ کو رولر شو کروانا ہوگا۔ رولر شو کرنے کے لیے ویو ٹیب کو سلیکٹ کریں۔ رولر کے چیک باکس کو کلک کریں۔ اس چیک باکس سے رولر شو یا ہائیڈ ہوتا ہے۔ کسٹمائزنگ بلٹ اسپیسنگ، جب لسٹس پر کام کر رہے ہوں تو پاور پوائنٹ آپ کو بلٹ اور ٹیکسٹ میں اسپیس کو ایڈجسٹ کرنے کی آپشن دیتا ہے۔ یہ ایڈجسٹمنٹ آپ فرسٹ لائن انڈینٹ مارکر یا ہینگنگ انڈینٹ مارکر کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ٹو چینج بلٹ اسپیسنگ، لائنز کو سلیکٹ کریں۔ رولر کے اوپر فرسٹ لائن انڈینٹ مارکر کو ڈریگ کرتے ہوئے رائٹ ٹو لیفٹ لے کر جائیں۔ اس طرح آپ ہینگنگ انڈینٹ مارکر کو ٹیکسٹ موومنٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بلٹس کو موو کیے بغیر۔ لائن سپیسنگ، پاور پوائنٹ میں آپ پیراگراف کی لائنوں کے مابین فاصلہ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ اپنی سلائیڈز میں زیادہ لائنز ایڈ کرنے کے لیے لائن سپیسنگ کو ریڈیوس یا کم کر کے مزید ٹیکسٹ کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ریڈیبلٹی کو بڑھانے کے لیے لائن سپیسنگ کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹو فارمیٹ لائن سپیسنگ، جس ٹیکسٹ کو فارمیٹ کرنا ہو اس کو سلیکٹ کریں۔ ہوم ٹیب پر موجود پیراگراف گروپ میں لائن سپیسنگ کمانڈ کو کلک کریں۔ ڈراپ ڈاؤن مینیو میں اپنی پسند یا ضرورت کے مطابق لائن سپیسنگ کو سلیکٹ کریں۔ اگر آپ مزید باریکی یا پریسیژن سے لائن سپیسنگ کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈراپ ڈاؤن مینیو میں لائن سپیسنگ آپشنز کو سلیکٹ کریں۔ آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس کھل جائے گا۔ اس ڈائلاگ باکس کی مدد سے آپ پیراگراف سپیسنگ کی فائن ٹیوننگ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ سپیسنگ ہے جو ہر پیراگراف کے شروع اور آخر کی لائن سپیسنگ ہوتی ہے۔ ہوم ٹیب کے پیراگراف گروپ میں آپ کو مختلف آپشنز نظر آئیں گی، جن میں بلٹس اینڈ نمبرنگ، ٹیکسٹ ڈائریکشن، ٹیکسٹ الائنمنٹ، کالمز اور کنورٹ ٹو اسمارٹ گرافکس وغیرہ ہیں۔ پریزنٹیشن نوٹس فار پریزنٹر، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سلائیڈ میں پریزنٹر کے لیے نوٹس کس طرح ایڈ کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو
स्लाइड पैन के नीचे एक और पैन नजर आ रहा है जहां पर क्लिक टू ऐड नोट्स लिखा हुआ है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो जगह ब्लैंक हो जाती है। इस जगह हम वो नोट्स लिख सकते हैं जो कि प्रेजेंटर प्रेजेंटेशन देते हुए इस्तेमाल कर सकता है। नंबर द स्लाइड्स। अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड को नंबर किस तरह लगाते हैं। इसके लिए हम इंसर्ट के टैब पर क्लिक करते हैं। इंसर्ट के टैब में हमें स्लाइड नंबर की कमांड नजर आ रही है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें हमें 2 टैब्स स्लाइड और नोट्स एंड हैंडआउट्स के नाम से नजर आ रहे हैं। इसमें से हम स्लाइड के टैब पर क्लिक करते हैं जिसमें हमें मुख्तलिफ ऑप्शंस नजर आ रही हैं, मसलन डेट एंड टाइम, फुटर, स्लाइड नंबर वगैरह। और इनके शुरू में एक बॉक्स भी है। इसमें हमें स्लाइड नंबर वाले बॉक्स को क्लिक करना है। जैसे ही हम स्लाइड नंबर पर क्लिक करते हैं तो इस बॉक्स में एक टिक मार्क आ जाता है। इसके बाद हम अप्लाई के बटन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, जैसे ही हमने अप्लाई के बटन पर क्लिक किया है हमारी स्लाइड पर नंबर लग गया है। इस तरह हम मुख्तलिफ स्लाइड्स को नंबर्स लगा सकते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग। होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में इस ऑप्शन के जरिए आप टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट और अलाइनमेंट जस्टिफाई कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये अलाइनमेंट सेंटर पर सेट होती है। ये देखें, हम प्लेस होल्डर में मौजूद टेक्स्ट की अलाइनमेंट देखें तो वो हमें सेंटर अलाइन नजर आता है। अब जब हम लेफ्ट अलाइन करें तो टेक्स्ट लेफ्ट की तरफ मूव कर जाता है। राइट अलाइन से टेक्स्ट दाएं जानिब मूव कर जाएगा और जस्टिफाई से प्लेस होल्डर में लिखा गया टेक्स्ट उस प्लेस होल्डर की मुकर्रर करदा स्पेस के अंदर एडजस्ट हो जाता है। जस्टिफाई की ऑप्शन उस वक्त काम आती है जब स्लाइड में टेक्स्ट ज्यादा हो। कॉलम्स की ऑप्शन के जरिए हम स्लाइड में कॉलम्स के अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। कन्वर्ट टू स्मार्ट ग्राफिक्स की ऑप्शन के जरिए हम टेक्स्ट को ग्राफिकल फॉर्म में तब्दील करके अपनी स्लाइड्स को मजीद जाज़िब नज़र बना सकते हैं। ये देखें, एक सादा तरीके से लिखा गया टेक्स्ट कितनी खूबसूरत और मुख्तलिफ शेप्स में तब्दील हो रहा है। अप्लाइंग अ थीम। थीम एक बाय डिफ़ॉल्ट कलर कॉम्बिनेशन के साथ मुख्तलिफ फॉन्ट्स, इफ़ेक्ट्स और सेटिंग्स का मजमूआ है। पावर पॉइंट में भी कई थीम्स आपको मिलेंगे जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी प्रेजेंटेशन की आउटलुक को तब्दील कर सकते हैं। इस लेसन में हम थीम्स और उनको अप्लाई करने के बारे में सीखेंगे। असल में जब आप पावर पॉइंट को खोलते हैं तो भी आप पहले से तयशुदा थीम पर ही काम कर रहे होते हैं। ये देखें, ये पावर पॉइंट का पहले से मुकर्रर करदा थीम है जिसमें बैकग्राउंड सफेद, फॉन्ट कैलिब्री और काले रंग का टेक्स्ट सेट है। थीम्स को किसी भी वक्त अपनी ज़रूरत के मुताबिक तब्दील या अप्लाई किया जा सकता है। थीम एलिमेंट्स, थीम के अनासिर या हिस्से। पावर पॉइंट का हर थीम बशमूल डिफ़ॉल्ट थीम के मुख्तलिफ अनासिर पर मुश्तमिल होता है। वो ये हैं: थीम का रंग, थीम फॉन्ट्स, शेप, स्टाइल्स। वाई यूज थीम एलिमेंट्स? हम थीम के अनासिर क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब आप थीम एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी प्रेजेंटेशन कितनी खूबसूरत और जाज़बे नज़र बन जाएगी। इस तरह आप अपनी प्रेजेंटेशन पर कम वक्त में ज्यादा अच्छे अंदाज में काम कर सकते हैं। जब आप थीम तब्दील करें तो तमाम एलिमेंट्स खुद ब खुद अपडेट हो जाएंगे और उसी थीम के मुताबिक सेट हो जाएंगे। यूं आप चंद क्लिक्स की मदद से अपनी प्रेजेंटेशन की लुक चेंज कर लेते हैं। याद रखें, प्रेजेंटेशन के रंग और टेक्स्ट के फॉन्ट्स तभी तब्दील या अपडेट होंगे
جب آپ تھیم کے ڈیفالٹ کلر کو استعمال کریں گے۔ اگر آپ اسٹینڈرڈ کلر یا فونٹ استعمال کریں تو آپ کا کلر یا ٹیکسٹ تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت فائدہ مند ہوگا جب آپ لوگو یا کوئی ٹائٹل بنا رہے ہوں جن کو عموماً تبدیل نہیں کیا جاتا۔ تھیم کے تبدیل ہونے کا اثر سلائیڈ لے آؤٹ پر بھی پڑتا ہے۔ اگر آپ پریزنٹیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے کوئی تھیم منتخب کرتے ہیں تو آپ بڑی آسانی سے اس منتخب کردہ تھیم میں رہتے ہوئے کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پریزنٹیشن بنانے کے بعد تھیم تبدیل کرتے ہیں تو چونکہ آپ کا ٹیکسٹ، پلیس ہولڈرز اور تصاویر کی فارمیٹنگ بدل جائے گی، اس لیے ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی بہت اپنی مرضی سے ماڈیفیکیشن یا ترمیم کرنی پڑے۔ اپلائنگ تھیمز، ڈیزائن ٹیب میں جائیں۔ تھیم گروپ کو تلاش کریں۔ ہر امیج ایک تھیم کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہاں موجود ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں۔ آپ کو مزید تھیم آپشن نظر آئیں گی۔ اپنے ماؤس پوائنٹر کو کسی بھی تھیم کے اوپر لے کر جائیں تو آپ کو اس تھیم کا لائیو پریویو اپنی پریزنٹیشن میں نظر آئے گا۔ یہاں آپ کو اس تھیم کا نام بھی نظر آ رہا ہے۔ اب اس تھیم پر کلک کریں۔ آپ کا منتخب کردہ تھیم آپ کی پریزنٹیشن پر اپلائی ہو گیا ہے۔ انسرٹنگ امیجز، پریزنٹیشن میں تصاویر ایڈ کرنے سے آپ کی پریزنٹیشن اور اٹریکٹیو ہو سکتی ہے۔ تصاویر، کلپ آرٹ اور اسکرین شاٹس اپنی پریزنٹیشن میں ایڈ کرنے سے آپ کی پریزنٹیشن دیکھنے والوں کے ساتھ بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہے۔ اس لیسن میں آپ سیکھیں گے کہ پریزنٹیشن سلائیڈز میں تصاویر، اسکرین شاٹ، کلپ آرٹ اور ویڈیو کس طرح لگا سکتے ہیں۔ ٹو انسرٹ این امیج فرام اے فائل، انسرٹ ٹیب کو منتخب کریں۔ پکچر کمانڈ پر کلک کریں۔ اپنے پسندیدہ امیج کا انتخاب کریں اور انسرٹ پر کلک کریں۔ منتخب کردہ پکچر آپ کی سلائیڈ پر انسرٹ ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کسی فائل میں سے بھی کوئی تصویر منتخب کر کے اپنی پریزنٹیشن کے پلیس ہولڈر میں لگا سکتے ہیں۔ ٹو لوکیٹ کلپ آرٹ، انسرٹ ٹیب کو سلیکٹ کریں۔ امیجز کے گروپ میں کلپ آرٹ کو کلک کریں۔ کلپ آرٹ کی آپشنز آپ کے ڈاکیومنٹ کے دائیں جانب ظاہر ہو جائیں گی۔ کی ورڈ یا اپنا مطلوبہ لفظ سرچ کے ٹیکسٹ باکس میں ٹائپ کریں، یعنی اس متعلقہ فیلڈ سے مطابق امیج کو سرچ کریں جو آپ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں جہاں آپ کے سرچ کردہ ریزلٹس شو ہو رہے ہیں۔ اب ان ریزلٹس میں سے آپ کو جو میڈیا نہیں چاہیے اس کو ڈی سلیکٹ کر دیں۔ اگر آپ office.com کے کلپ آرٹ کو بھی اپنی سرچ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو انکلوڈ office.com کے مارک کو چیک کریں، ورنہ یہ آپ کو صرف آپ کے کمپیوٹر میں سے سرچ کر کے دے گا۔ گو پر کلک کریں۔ ٹو انسرٹ کلپ آرٹ، کلپ آرٹ کے پین پر اپنے سرچ کیے گئے کلپ آرٹس کو ریویو کریں۔ اپنے مطلوبہ امیج کو سلیکٹ کریں۔ منتخب کردہ کلپ آرٹ آپ کی سلائیڈ میں انسرٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کسی فائل میں سے بھی کلپ آرٹ کو انسرٹ کر سکتے ہیں۔ یوز اے سلائیڈ ماسٹر، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک سلائیڈ ماسٹر کو کس طرح بناتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ویو کے ٹیب پر کلک کرتے ہیں۔ ویو کے ٹیب میں آپ کو سلائیڈ ماسٹر کے نام سے ایک آپشن نظر آ رہی ہے۔ جیسے ہی ہم اس پر کلک کرتے ہیں ہمارے سامنے ماسٹر سلائیڈ آ جاتی ہے۔ ماسٹر سلائیڈ میں ہم اپنی تمام سلائیڈز کی سیٹنگز کر سکتے ہیں۔ یعنی ہر سلائیڈ کا ٹائٹل کس طرح کا ہو، اس میں بلٹس یا نمبرنگ کا سٹائل کس طرح کا ہو، یا ہر سلائیڈ کا بیک گراؤنڈ کس طرح کا ہو۔ ہم جو بھی ٹائٹل، بیک گراؤنڈ، بلٹس اینڈ نمبرنگ کا سٹائل اور سلائیڈ کے دوسرے کانٹینٹس سلائیڈ ماسٹر میں رکھیں گے، وہی ہماری باقی تمام سلائیڈز پر اپلائی ہو جائیں گے۔ مثلاً
ہم اس میں ٹائٹل کو بولڈ کرتے ہیں اور اس کا کلر بلو کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ربن میں موجود کلوز ماسٹر ویو کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ اس بٹن پر کلک کرنے سے سلائیڈ ماسٹر کا ویو ختم ہو جاتا ہے۔ غور کریں کہ آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے اس کا ٹائٹل اسی کلر یعنی بلو میں ہے جو کہ ہم نے سلائیڈ ماسٹر میں کیا تھا۔ اب ہم ایک اور سلائیڈ انسرٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اس کے ٹائٹل کا کلر بھی بلو ہی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے سلائیڈ ماسٹر کے ٹائٹل کا کلر بلو کیا ہوا ہے جو کہ تمام سلائیڈز پر اپلائی ہو گیا ہے۔ یعنی سلائیڈ ماسٹر کے ذریعے ہمیں یہ کام ہر بار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ایک ہی بار ہم اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم سلائیڈ ماسٹر کے ذریعے باقی تمام سلائیڈز کے کانٹینٹس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔